اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، خراسان کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک دن جب حجاج اپنے محل میں موجود تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ دمشق سے ایک قاصد آیا ہے۔ ان دنوں دمشق سلطنت اسلامیہ کا دارالخلافہ تھا۔ حجاج کے دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور خلیفہ عبد الملک کی طرف سے کوئی خاص پیغام آ گیا۔ اس نے قاصد کو بلا لیا اور اس سے پیغام لے کر پڑھنے لگا۔ یہ پیغام چند سطروں پر مشتمل تھا۔ اس میں لکھا تھا: امیر المومنین عبد الملک بن مروان کا انتقال ہو گیا ہے، ولید بن عبد الملک نئے خلیفہ ہوں گے۔ یہ خبر پڑھ کر حجاج بن یوسف کو بہت صدمہ ہوا۔ حجاج کو عبد الملک سے بڑی انسیت تھی۔ اس کی اس وجہ سے زیادہ صدمہ ہوا کہ اس پیغام سے 1 مہینہ پہلے عبد الملک کو دفنایا جا چکا تھا۔ اس کے بعد ایک بات بتائیے محترم حجاج نے کہا، کیا آسمانی کتابوں میں ان حالات کا بھی ذکر ہے جن سے ہم وقت گزر رہے ہیں؟ ہاں، عالم نے بلا تردد کہا، ان تمام حالات کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ ان حالات کا ذکر بھی موجود ہے جو گزر چکے ہیں یا آئندہ چل کر پیش آنے والے ہیں۔ آسمانی کتابوں میں حالات کا ذکر کیسے کیا گیا؟ حجاج نے پوچھا، کہ یہ ذکر صرف نام لے کر کیا گیا؟ باہر واقع یا حالات کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں، دونوں ہی تاریخیں موجود ہیں۔ اس عیسائی راہب نے کہا۔ جب اس عیسائی راہب نے کہا تو آسمانی کتابوں میں حالات و واقعات کے بارے میں دونوں صورتیں ملتی ہیں، کہیں صرف حالات کا حوالہ دیا گیا ہے اور کسی جگہ تفصیلات بیان کی گئی ہے، اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں حالات و واقعات کے نام اور تفصیلات دونوں جگہ موجود ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، حجاج نے پوچھا، کہ ہمارے موجودہ امیر المومنین کیسے ہیں اور ان میں کیا خصوصیت ہیں؟ وہ نہایت مدبر بادشاہ ہیں۔ راہب نے کچھ سوچ کر کہا، اس وقت ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا شکست کھائے گا۔ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ حجاج نے دلچسپی سے پوچھا۔ ولید بن عبد الملک، عیسائی راہب نے کہا۔ اور اس کے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ تو حجاج نے کہا، ولید بن عبد الملک۔ عیسائی راہب نے کہا، اور اس کے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ حجاج نے پھر سوال کیا۔ سلیمان بن عبد الملک۔ راہب نے پوچھا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ حجاج نے پوچھا، ہاں۔ راہب نے کہا، مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، آپ مجھے جانتے ہیں۔ حجاج نے کہا، تو پھر یہ بتائیے کہ میرے بعد کون عراق کا گورنر رہے گا؟ یزید۔ راہب نے جواب دیا، آپ کے بعد یزید نام کا ایک شخص عراق کا گورنر بنے گا۔ کیا آپ مجھے اس کی کوئی نشانی بتا سکتے ہیں؟ حجاج نے پوچھا۔ ہاں، وہ ایک بدعہدی کا مرتکب ہوگا۔ راہب نے کہا، اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ حجاج بن یوسف اس عالم کے ساتھ کافی دیر گفتگو کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے راہب کو بڑی عزت و احترام سے رخصت کر دیا۔ راہب تو چلا گیا تھا، لیکن یزید کا نام اس کے دماغ پر گویا نقش ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ اضطراب کی حالت میں کمرے میں ٹہلنے لگا اور ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یزید کون شخص ہو سکتا ہے جو اس کے بعد عراق کا گورنر بنے گا۔ وہ خاصی دیر اس طرح بے چینی سے ٹہلتا رہا اور یزید نام کے مختلف آدمیوں کے بارے میں غور کرتا رہا۔ پھر اچانک ایک نام اس کے ذہن میں آیا اور وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، یزید بن محلب۔ یزید بن محلب ہی ہو سکتا تھا جو حجاج کے بعد عراق کا گورنر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے 82 ہجری میں حجاج نے خود خراسان کا گورنر بنایا تھا۔ حجاج یزید بن محلب کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ اعلیٰ صلاحیتوں سے بھی واقف تھا۔ حجاج کو خیال یہ بھی آیا کہ یزید بن محلب حجاج کے خلاف سازش کر کے اس کی جگہ عراق کا گورنر بن سکتا تھا۔ حجاج کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ آنے والے خطرات کو پہلے سے ہی ختم کر دینے کا قائل تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بصرہ، جو کہ حجاج کا دارالحکومت تھا، پہنچ کر یزید بن محلب سے ملے گا۔ چند روز بعد حجاج نے دوبارہ سفر کا حکم دیا اور 7 روز بعد وہ بصرہ پہنچ گیا۔ بصرہ پہنچ کر حجاج نے استعفیٰ لکھا اور قاصد کو بلا کر کہا، یہ لے جاؤ اور امیر المومنین کو اس کا جواب لے آؤ اور جتنی جلدی ہو سکے دربار خلافت سے جواب لے کر پہنچو۔
یا امیر، قاصد نے مخصوص عربی لہجے میں کہا، یہ سمجھیں کہ میں دربار خلافت اور 12 امارات کے درمیان اڑتا ہوا سفر کروں گا۔ یہ سن کر حجاج مسکرایا اور قاصد کو جانے کا کہا۔ قاصد نے جانے کے بعد وہ قدرے مطمئن تھا۔ حجاج نے عبد الملک کو اپنا استعفیٰ 84 ہجری کے آخر میں بھیجا تھا اور اب وہ بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ قاصد جلدی ہی عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا۔ عبد الملک نے حجاج کا استعفیٰ رد کر دیا تھا اور قاصد کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا تھا جس میں اس نے لکھا تھا، مجھے تمہارے استعفیٰ سے تمہارے مقصد کا علم ہو گیا ہے۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں تمہارے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں، تو سن لو کہ میں تمہیں ایک مفید آدمی سمجھتا ہوں، لہٰذا اپنا استعفیٰ واپس لے لو اور اب مرنے دم تک استعفیٰ نہ بنا دینا، کیونکہ سلطنت اسلامیہ کو تمہارے جیسے آدمیوں کی ہی ضرورت ہے۔ حجاج کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو خود امارات سے علیحدہ ہو جائے یا پھر یزید بن محلب کو معزول کر دے۔ امارات سے علیحدہ ہونے کی وہ کوشش کر چکا تھا، اب وہ ہر قیمت پر یزید بن محلب کو خراسان کی گورنری سے معزول کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خلیفہ کا پیغام پڑھ کر قاصد کو چلے جانے کو کہا۔ قاصد چلا گیا تو حجاج نے عبید بن موہب کو بلا بھیجا۔ عبید بن موہب نے حجاج کا دست راست تھا۔ جب عبید آ گیا تو حجاج نے عیسائی راہب سے ہونے والی ملاقات کا سارا واقعہ سنایا اور کہا، اس وقت میرے ماتحت 3 عہدیداروں کے نام یزید ہیں، یزید بن قبصہ، یزید بن دینار اور یزید بن محلب، مگر ابن قبصہ اور ابن دینار میں سے کوئی بھی عراق میں نہیں اور نہ ہی ان میں کوئی اور عراق کی امارت کے قابل ہے۔ اگر یزید بن محلب کی بات کی جائے تو اس قابل ہے کہ اسے عراق کا گورنر بنایا جائے۔ مجھے خوف بھی اس سے محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر حجاج کی آواز ابھری، کیوں عبید، تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنے خیالات سے آگاہ کرتا ہے کہ میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکوں۔ ہاں ابن یوسف، عبید نے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے۔ ابن محلب ہی ایسا شخص ہے جو تیرے بعد عراق کا گورنر بننے کے قابل ہے، لیکن تو نے خود ہی تو اسے خراسان کا گورنر بنایا ہے۔ اگر میں نے اسے خراسان کا گورنر بنایا ہے، حجاج بولا، تو اسے معزول بھی تو کر سکتا ہوں، اور اب میں ایسا ہی کروں گا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تجھے ہٹا کر میری جگہ لے لے۔ وہ کچھ دیر عبید کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، سن لے اے عبید، تیری اور میری گفتگو انداز میں رہنی چاہیے اور یہ راز میں ہی رہے گی۔ مجھے معلوم ہے میں اپنے مفاد کا احترام کس حد تک کروں گا، تو بے فکر رہ حجاج۔ عبید بولا، یہ سمجھ کہ میں نے تیری گفتگو سنی ہی نہیں۔ کچھ دن حجاج نے خلیفہ بن عبد الملک بن مروان کو پیغام بھیجا جس میں اس نے یزید بن محلب کو معزول کرنے کی سفارش کی تھی۔ عبد الملک نے کچھ تذبذب کے بعد حجاج کو اجازت دے دی کہ وہ یزید بن محلب کو خراسان کی گورنری سے معزول کر دے۔ خلیفہ نے حجاج کو یہ اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ خراسان پر اپنی مرضی کے آدمی کو گورنر مقرر کر سکتا ہے، کیونکہ عبد الملک جانتا تھا کہ حجاج مردم شناسی میں اپنی مثال آپ تھا۔ خلیفہ سے یزید بن محلب کو معزول کرنے کی اجازت ملتے ہی حجاج نے ایک قاصد خراسان بھیج دیا تاکہ وہ یزید بن محلب کو معزول کر کے قصر امارات میں پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یزید کے بھائی مفصل بن محلب کو خراسان کا حاکم بنا دیا۔ حجاج کا پیغام یزید کو 85 ہجری میں ملا۔ اسے جو ہی حجاج کا پیغام ملا وہ بصرہ روانہ ہو گیا۔ یزید بن محلب نے حجاج کے اس فعل کو اپنے ساتھ زیادتی سمجھا تھا، اس لیے بصرہ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک پیغام سلیمان بن عبد الملک کے نام بھیجا جس میں اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک جو کہ عبد الملک کا بیٹا تھا، یزید بن محلب کا گہرا دوست تھا۔ یزید بن محلب جب حجاج کے پاس پہنچا تو اس نے اسے قید میں ڈال دیا۔ اسی عرصے میں حجاج کو عبد الملک کی وفات اور ولید بن عبد الملک کی خلافت کی خبر ملی۔ جب حجاج کو یہ خبر ملی تو اس نے یزید کے بھائی مفضل کو بھی خراسان گورنری سے معزول کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حجاج نے اپنے قریبی لوگوں میں سے ایک شخص کو بلوایا اور اسے حکم کے ساتھ خراسان روانہ کر دیا کہ خراسان کی گورنری سنبھالے۔ یہ شخص قتیبہ بن مسلم تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر بنایا گیا، اس وقت اسلامی سلطنت خراسان سے کچھ آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان علاقوں میں بلخ، تالقان اور قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ بخارا کا کچھ علاقہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل تھا۔ جب بخارا کا ایک بڑا حصہ ایک الگ سلطنت تھی جس کا حکمران دارون خزاں تھا اور بخارا شہر اسی سلطنت میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی مسلمانوں کے
تھے اور اسلامی سلطنت کو سالانہ خراج ادا کرتے تھے، لیکن ان علاقوں میں وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں اور ان بغاوتوں کے نیچے میں کئی علاقے اسلامی سلطنت سے نکل گئے تھے۔ جب کتیبہ خراسان آیا تو اس نے سب سے پہلے ان علاقوں کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ ان علاقوں میں بلخ اور کفتان خاص طور پر شامل ہیں۔ ان علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ بن مسلم نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو ابھی تک اسلامی سلطنت میں شامل تو نہ تھے، لیکن ان کا وجود کسی حد تک اسلامی سلطنت کے لیے خطرے کی علامت تھا، خاص طور پر بخارا اور سمرقند کے علاقے جو نہ صرف دفاعی اعتبار سے بلکہ بہت اہم تھے بلکہ تہذیب و ثقافت کا مرکز تھے۔ ابھی قتیبہ کو خراسان کے دارالحکومت آئے چند ہی دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اس نے حکم دیا کہ شہر سے باہر فوج کو اکٹھا کیا جائے اور فوجیوں کے درمیان مقابلے منعقد کروائے جائیں۔ قتیبہ ان مقابلوں سے فوج کے لڑنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ آرام سے بیٹھنے والا شخص نہیں تھا، اس لیے وہ خراسان میں آتے ہی ارد گرد کے علاقوں کی صورتحال کا اندازہ کر چکا تھا۔ وہ مسلمانوں کی باجگز ریاستوں میں ہونے والی بغاوتوں سے بھی مکمل طور پر آگاہ تھا، لیکن وہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ خراسان کی فوج لڑنے میں کیسی ہے۔ چنانچہ اس نے شہر سے باہر مقابلے منعقد کروانے کا حکم دیا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ سپاہیوں کو جو کافی عرصے سے بیرکوں میں تھے تفریح کا موقع مل سکتا تھا۔ چند دن بعد قتیبہ کو اطلاع ملی کہ مقابلوں کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ مقررہ دن قتیبہ شہر سے باہر اس جگہ کے لیے روانہ ہوا جہاں مقابلے منعقد ہو رہے تھے۔ اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کر رہا تھا۔ قتیبہ کے پیچھے اس کے محافظ دستے کے سوار تھے جو ایک ہی رنگ کے فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ ان سب کے سر قدرے تنے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑے مخصوص فوجی چال چلتے آ رہے تھے۔ قتیبہ جب فوج کے اجتماع میں پہنچا، اس وقت فوجی راستے کے دائیں بائیں دو حصوں میں موجود تھے۔ قتیبہ فوجوں کے درمیان موجود راستے سے گزرتا جا رہا تھا اور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ راستے کے دونوں طرف موجود فوجی مختلف دستوں سے تھے اور ہر دستے کا لباس جدا رنگ کا تھا اور ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ دائیں طرف والی قطار کے عین درمیان ایک اونچا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ قتیبہ نے اس کے سامنے جا کر گھوڑا روک دیا، پھر وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ راستے سے چبوترے کی سیڑھیوں تک شہر کے امراء اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ قتیبہ کے ساتھ چبوترے پر آ گیا۔ ان امراء میں فوج کے اعلیٰ احکام بھی شامل تھے۔ جو ہی قتیبہ چبوترے پر پہنچا، سپاہیوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ فوج کی طرف سے قتیبہ کو خوش آمدین کہنے کا ایک انداز تھا۔ قتیبہ جب سے مڑ آیا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ وہ فوج کے سامنے آیا تھا۔ فوج کے نعروں کے جواب میں قتیبہ ہاتھ ہلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فوجیوں کے نعرے تھمے تو میدان کے ایک طرف سے بہت سے بھاگتے گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میدان کے دائیں طرف سے چند گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے بھی چند سوار نمودار ہوئے۔ اب دونوں طرف کے سوار ایک دوسرے کی طرف اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ جس علاقے میں یہ مقابلے منعقد ہو رہے تھے وہ سرسبز نہیں تھا بلکہ ریتلا تھا، اس لیے گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد اڑ رہی تھی اور دونوں طرف کے دستے اس گرد میں چھپ گئے۔ جب گرد تھمی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ سوار دائیں جا کر واپس مڑ رہے تھے اور کچھ بائیں جا کر، جبکہ کچھ سوار زمین پر گرنے کے بعد پلٹیاں کھا کر راستے کے کنارے پر آ گئے تھے۔ باقی سواروں نے یہی عمل دہرایا اور کچھ مزید سواروں کو زمین پر چھوڑتے ہوئے اجتماع گاہ سے باہر نکل گئے۔ یہ ایک خاص قسم کا مقابلہ تھا جس میں ہتھیار کا استعمال کیے بغیر سوار ایک دوسرے کو گھوڑوں سے گراتے تھے، پھر سواروں نے برچھی کے استعمال سے ایک دوسرے کو گرانے کے مقابلے شروع کیے۔ ان مقابلوں کی ابتدا میں چار سواروں کے دستے مخالف سمتوں میں میدان میں ابھرے۔ دونوں دستوں نے مختلف رنگ کے لباس پہن رکھے تھے۔ یہ دونوں دستے جب میدان کے درمیان میں ایک دوسرے کے 50 سے گزرے اور آہستہ آہستہ دور ہٹتے چلے گئے۔ دور جا کر دونوں دستے واپس مڑے اور اپنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا انداز یہ تھا کہ ہر سوار کے سامنے مخالف دستے کا ایک سوار موجود تھا۔ اچانک کہیں سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور تمام سواروں نے برچھیاں سامنے کی طرف تان لی۔ دوسری بار پھر نعرہ تکبیر بلند ہونے پر انہوں نے گھوڑوں کو دل کی چال پر چلا دیا۔ اب دونوں دستے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر تیسری بار نعرہ تکبیر بلند ہوا اور سواروں کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی گرد اٹھی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب گرد چھٹی تو دو سوار پلٹیاں کھا کر میدان کے کنارے پر نظر آئے۔
باقی بچ جانے والے سوار مخالف سمتوں کی طرف دوڑتے نظر آئے۔ نظر یہ آتا تھا کہ وہ دوبارہ واپس آئیں گے، مگر انہوں نے واپس مڑ کر بھی نہ دیکھا اور میدان سے باہر نکل گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقابلوں میں جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میدان تیر اندازی کے خالی تھا۔ تیر انداز کبھی فرد فرون اور کبھی دستوں کی صورت میں دستوں کے درمیان بنے راستے پر ابھرتے اور اپنی مہارت کے جوہر دکھاتے ہوئے غائب ہو جاتے تھے۔ اسی دوران 8 تیر انداز پیادہ اور 8 تیر انداز گھڑ سوار میدان میں آئے۔ پیادہ تیر اندازوں کے پاس ایک ایک کمان اور ایک ایک تیر تھا، جن کے آگے سرخ رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میدان کے درمیان پہنچ کر پیادہ تیر انداز رک گئے اور انہوں نے تیر کمانوں میں ڈال کر اوپر کی طرف کر لیے۔ جب سوار تیر انداز کافی دور جا کر مڑے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، ادھر ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے، ادھر پیادہ۔ یہ مقابلے تمام دن جاری رہے۔ مقابلے اس وقت ختم ہوئے جب سورج تقریباً غروب ہونے والا تھا۔ آخر میں گھڑ سواروں کے چند دستے راستے کے بائیں جانب ابھرے۔ ہر دستے کے سواروں کا لباس جدا رنگ کا تھا اور سواروں کے گھوڑے رنگ برنگ کپڑوں سے سجے ہوئے تھے۔ یہ گھوڑے مخصوص فوجی چال چلتے ہوئے آہستہ آہستہ اس چبوترے کے سامنے سے گزر رہے تھے جس پر کتیبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان دستوں کا انداز آج کی پریڈ جیسا تھا۔ کتیبہ کو ان دستوں کا انداز پسند آیا۔ یہ کھیلوں کے مقابلے میں آخر میں اس چیز کا حکم کتیبہ نے نہیں دیا تھا، بلکہ یمرو کے اعلیٰ احکامات کا اپنا بندوبست تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کتیبہ کس پائے کا شخص ہے۔ کتیبہ کو خراسان کا گورنر تو ابھی بنایا گیا تھا، لیکن بحیثیت سپہ سالار وہ بہت سی جنگیں نہ صرف لڑ چکا تھا بلکہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی منوا چکا تھا۔ اس کا یہ حق بنتا تھا کہ اسے اس طرح سلام کیا جائے۔ ان دوستوں کے جانے کے بعد سپاہیوں نے شور بلند کیا۔ وہ اپنے نئے گورنر کو دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر کتیبہ بن مسلم چبوترے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد جب لوگ خاموش ہو گئے تو کتیبہ بن مسلم بولا، اے لوگو، اے اسلام کے مجاہدوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں چند دن پہلے مرو آیا ہوں اور مجھے خدا نے اسلام کی بھلائی کے لیے چنا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم دیکھو میری ذات سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو تم سب کو حق ہے کہ مجھے ہٹا کر کسی ایسے شخص کو میری جگہ بٹھا دینا جس کی ذات میں اسلام کے لیے بھلائی ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہوگے، لیکن اگر تم میری ذات میں اسلام کے لیے بھلائی دیکھو تو میری پیروی کرنا، اور یاد رکھو کہ آج جو کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے ہیں ان سے میرا مقصد صرف فوج کے عسکری جذبے کو ابھارنا تھا۔ میں تمہاری عسکری صلاحیتوں کو پرکھنا چاہتا تھا۔ تم نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ تم جہاں جاؤ گے فاتحہ کہلاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ اسلام کا نام تمہاری روح پر نقش ہو جائے۔ ہمیں ان تمام علاقوں میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے جو ابھی تک اسلام کے نور سے روشن نہیں ہوئے۔ اگر تم ثابت قدم رہو تو تم ہی خالد بن ولید ہو اور تم ہی قادسپہ کے شہ سوار ہو۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کتیبہ پھر بولا، تم برائیوں سے بچو تاکہ کفار کو ہلاک کر سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو شمع ہدایت اور سچا دین دے کر مبعوث فرمایا تاکہ تم اس سے تمام ادویان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اور جب تمام ادویان پر غلبہ حاصل ہو جائے، چاہے مشرک سے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ انہی الفاظ پر کتیبہ بن مسلم نے اپنی تقریر ختم کر دی۔ اس کی تقریر سے یہ بات واضح تھی کہ وہ مرد نکل کر ارد گرد کے ان علاقوں پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے جو ابھی تک اسلامی سلطنت سے باہر تھے۔ اس سے کتیبہ بن مسلم کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ ان تمام علاقوں کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا جائے جو ابھی تک سلطنت میں اسلامیہ میں شامل نہیں ہوئے۔ دوسرا، ان علاقوں کو جہاں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی فضا قائم ہوتی جا رہی تھی دوبارہ اسلامی حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے کتیبہ کو ایک مضبوط جاسوسی نظام چاہیے تھا۔ اس لیے کتیبہ بن مسلم نے سب سے پہلے اس چیز پر توجہ دی اور چند ماہ کے اندر اندر وہ ایک مؤثر اور فعال جاسوسی نظام تشکیل دے چکا تھا۔ اس کے لیے اس نے نہایت ہی ذہین اور جنون کی حد تک بے خوف سپاہیوں کو چنا اور انہیں ضروری ہدایت تربیت دی گئی۔ جب کتیبہ خراسان آیا تھا تو اس کے ساتھ بصرہ سے وہاں کے شعبہ سراغر ثانی کے 2 اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔ ان دونوں افسران نے جاسوسوں کی تربیت میں کتیبہ کی بہت مدد کی۔ جلد ہی کتیبہ اپنے جاسوسوں ہر اس علاقے میں پھیلا چکا تھا جہاں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کا خطرہ تھا یا جس بادشاہی سے اسلامی حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس کے جاسوس دشمن کے دل میں اتر کر بھی راز نکال لانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔
یہ جاسوس ہر رنگ اور ہر ڈنگ استعمال کرنا جانتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں قتیبہ بن مسلم کی آنکھیں اور کان بن گئے تھے، جن کی مدد سے قتیبہ بن مسلم ہر علاقے میں ہونے والی معمولی سی سرگرمی بھی دیکھ لیتا تھا۔ ابھی قتیبہ بن مسلم ان کاموں سے مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بلخ میں مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔